بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، بیٹے کیا حال چال ہے؟ بیٹے ہمارا جو سوال سٹارٹ ہوا تھا وہ قومی آمدنی کے مختلف قسم کے تصورات تھے۔ ہم نے 3 پڑھ لیے تھے خام ملکی پیداوار تک۔ آج ہم باقی کے پڑھیں گے، جس میں نمبر 4 پہ آ رہا ہے بیٹے آپ کا قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم۔ اگر خالص قومی پیداوار میں سے بالواسطہ ٹیکس نکال لیے جائیں، بالواسطہ ٹیکس ہوتے ہیں، اپنے ٹیکس والا ٹاپک پڑھا تھا، انڈائریکٹ ٹیکس، جو براہ راست کسی ایک شخص پر نہ لگے بلکہ جس پر لگے اور اسے اپنی جیب سے ادا نہ کرنے پڑیں، بلکہ وہ اس کا بوجھ کسی اور پر منتقل کر دے، اس کو انڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں جو آپ پر لگے اور آپ نہیں دینا ہو، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے کہ اگر خالص قومی پیداوار میں سے، جو آپ نے پڑھی ہے نیٹ نیشنل پروڈکٹ کے نام سے، خالص قومی پیداوار میں سے بالواسطہ ٹیکس نکال دیے جائیں اور اعانوں کو شامل کر لیا جائے تو باقی قومی آمدنی رہ جاتی ہے۔ یہی وہ آمدنی ہوتی ہے جو چاروں عاملین کے خالص معاوضوں یعنی لگان، اجرتوں، سود اور منافع کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو بیٹا نیشنل انکم بیسیکلی بنے گی کیسے، یہ دیکھیں، اگر آپ ایک چھوٹا سا فارمولا دیکھیں تو لکھا ہوا ہے قومی آمدنی برابر ہے خالص قومی پیداوار، ٹھیک ہے، نیٹ نیشنل پروڈکٹ مائنس انڈائریکٹ ٹیکسز پلس اعانے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے بالواسطہ ٹیکس کا تو بتا دیا جو آپ پر لگے لیکن آپ اپنی جیب سے ادا نہ کرو بلکہ اس کو اگلے پر منتقل کر دو۔ اعانے کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ بعض اوقات حکومت کچھ اشیاء خصوصاً ضروریات زندگی کے اشیاء مثلا آٹا، گھی، چاول وغیرہ کے اوپر منڈی کی قیمت سے کم قیمت پر مہیا کرنا چاہتی ہے، تو وہ شے فروخت کاروں کو مہنگے داموں خرید کر یوٹیلیٹی سٹور پر رکھ دی جاتی ہے۔ اب یوٹیلیٹی سٹور پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جو اوریجنل پرائز ہوتی ہے اس سے کم قیمت پر وہ ادا کرنا ہوتے ہیں پیسے۔ مثلا اگر بازار میں چینی 75 روپے ہے تو یوٹیلیٹی سٹور پہ جاؤ گے تو وہ 65 روپے ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 10 روپے آپ کے حصے کے وہ حکومت آپ کو برداشت کرے گی، اس کو سبسڈی کہتے ہیں، اعانہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ قومی آمدنی بنے گی بیٹا اس طریقے سے۔ تو 5واں تصور ہوگا آپ کا آئی تھنک سو 5 والا، ڈی پی آئی اس کو کہتے ہیں، شخصی آمدنی۔ اس سے مراد وہ آمدنی ہوتی ہے جو انفرادی طور پر ہر شخص 1 سال کے عرصے کے دوران کماتا ہے۔ مثلا اگر ایک وکیل سال بھر میں 10 لاکھ روپے کماتا ہے تو یہ اس شخص کی شخصی آمدنی کہلائے گی۔ تو کوئی بھی شخص جو پورے سال میں 1 سال میں جو کما رہا ہے وہ اس کی شخصی آمدنی یعنی پرسنل انکم ہوتی ہے۔ شخصی آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں اور براہ راست ٹیکس شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسہ کمایا اور آپ نے کسی کو منتقل کیا تو وہ بھی شامل ہوگا، اور جو ٹیکس آپ ادا کرتے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہوگا، ٹھیک ہے بیٹے۔ تو اس کا فارمولا بھی نیچے بنا ہوا ہے، شخصی آمدنی برابر ہے قومی آمدنی پلس انتقالی ادائیگیاں پلس براہ راست ٹیکس۔ ان تینوں چیزوں کو ملاؤ گے تو شخصی آمدنی بن جائے گی۔ پھر آخری ہو جاتی ہے بیٹا ڈی پی آئی، اس کو کہتے ہیں ڈسپوزیبل پرسنل انکم یعنی قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اس سے مراد وہ شخصی آمدنی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو براہ راست ٹیکسوں کی ادائیگی کے بعد کسی شخص کے پاس بچ جاتا ہے۔ بہت آسان ہے بیٹا، جیسے آپ کی پرسنل انکم ہے شخصی آمدنی، اگر آپ اس میں سے جو براہ راست ٹیکس، شخصی آمدنی میں تو ٹیکس شامل ہوتے ہیں لیکن قابل تصرف شخصی آمدنی میں سے جو آپ کی آمدنی ہے اس میں سے اگر ٹیکس نکال دیے جائیں تو جو باقی بچتا ہے وہ قابل تصرف شخصی آمدنی بچتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ آپ کا کویسچن پورا ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے ساتھ ساتھ یاد کرو گے تاکہ آپ کے پیپر اچھے ہو جائیں۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ۔